मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बिठाकर एक वाक़या अर्ज़ किया। बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि बनी इसराइल के 3 आदमी अपनी ज़रिए माश के लिए, अपनी रोज़ी तलाश करने के लिए अपने वतन से दूसरे शहर जाने लगे। चुनांचे इत्तिफाक यूँ हुआ कि रास्ते में तूफ़ान और बारिश शुरू हो गई। उन्होंने तूफ़ान और बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ की गार में उन्होंने जाकर पनाह ले ली। अब वहाँ बैठे रहे कि बारिश अगर बंद हो जाए, तूफ़ान अगर रुक जाए तो हम यहाँ से निकल कर जहाँ हमें जाना है हम वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन इत्तिफाक से यूँ हुआ कि एक भारी चट्टान ऊपर से पहाड़ पर से सरक कर उस गार के मुंह पर आकर रुक गई। वो गार का मुंह उस चट्टान से बंद हो गया। तीनों आदमी बड़े परेशान, उसको जोर लगाकर धकेलते हैं, लेकिन वो इतनी भारी चट्टान थी कि वो उनके जोर लगाने से वो हिल भी नहीं सकती थी। तीनों आदमी बेइंतहा परेशान के निकलें तो यहाँ से कैसे निकलें। यहाँ तो ऐसा भी कोई आदमी नहीं जिसको हम आवाज़ लगाकर और उसको मदद के लिए बुला लें, ऐसा भी जंगल में कोई आदमी नहीं। बहुत परेशान हुए, कैसे निकलें, इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। लेकिन एक आदमी के दिल में एक ख़याल पैदा हुआ कि अगर इसको कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, वो ही इसको हटा सकती है। हम तीनों मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं। तीनों आदमी अल्लाह से दुआ करने के लिए अलग अलग होकर बैठ गए। उसमें से एक शख्स ने दुआ की, क्या रब्बुल आलमीन, तो खूब जानता है कि मैं गुनहगार हूँ, ख़तावार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ। इस रोए ज़मीन पर मैंने तेरी रज़ा के लिए शायद एक भी अमल ना किया हो, लेकिन रब्बुल आलमीन मेरी ज़िंदगी में एक अमल ऐसा था जो सिर्फ़ मैंने तेरी रज़ा के लिए किया। मैंने उसमें दिखलावा नहीं किया, मैंने उसको अगर किया तो आपकी रज़ा के लिए किया, आपको खुश करने के लिए किया। और वो अमल ये था कि मैं बकरी चराकर जब शाम को उनको लेकर के आता और दूध निकाल कर सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे माँ बाप मेरे आने से पहले ही सो गए। इत्तिफाक से उस दिन मुझे देर हो गई और जब मैंने दूध को निकाल कर अपने माँ बाप के पास लेकर गया तो देखा कि मेरे माँ बाप सो चुके। मैंने अपने माँ बाप को नींद से जगाना गवारा नहीं समझा। मैं उस दूध के प्याले को लेकर सारी रात इसी तरीके से खड़ा रहा। मेरे बच्चे मेरे पैरों में रोते रहे, बिलबिलाते रहे भूख की वजह से। लेकिन रब्बुल आलमीन मैंने अपने माँ बाप को पिलाने से पहले अपने बच्चों को वो दूध नहीं पिलाया। और इसी हाल में मुझे खड़े खड़े उस दूध के प्याले को लेकर सुबह हो गई। सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को दूध पिलाया, फिर उसके बाद अपने बच्चों को। लिहाजा उसने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, अगर मैंने ये अमल खालिस आपकी रज़ा के लिए किया है, अगर मैंने ये अमल आपको खुश करने के लिए किया है, तो रब्बे करीम इस मुसीबत से हमें निजात दे दे, ये पत्थर इस गार के मुंह से हटा दे। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और उस पत्थर को इतना हटा दिया कि उनको आसमान नज़र आने लगा।
اب جو 2 آدمی تھے، اس کے ساتھ جو 2 ساتھی تھے، ان کی بھی ہمت بڑھ گئی۔ ان میں سے دوسرے آدمی نے اللہ سے دعا کی کہ رب ذوالجلال، میرے پہلے ساتھی کے پاس تو ایسا عمل تھا، لیکن شاید میرے پاس تو ایسا بھی عمل نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر آپ سے اپنی حاجت کو کہوں تو کیسے کہوں؟ اس نے اللہ سے دعا کی، رب ذوالجلال، میں خطاوار بھی ہوں، سیاہ کار بھی ہوں، بدکار بھی ہوں، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، حکم عدولی کی ہے، لیکن یا اللہ، ہم آج مصیبت میں ہیں، آج پریشانی میں ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے، بارش سے بچنے کے لیے اس غار میں آ کر ٹھہر گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اللہ، میری زندگی میں ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو خوش کر سکوں، لیکن ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ میں ایک کمزور، ایک ناتبہ آدمی کو، ایک مفلس آدمی کو میں مزدوری کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ چھوٹی سی مقدار اناج کی طے ہو گئی، میں نے مزدوری کرائی، لیکن کسی بات کی وجہ سے وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر میرے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا، اور میں نے تجارت میں اتنا لگایا، وہ مال بڑھتے کافی سارا ہو گیا۔ ایک زمانے کے بعد وہ آدمی آیا، اپنی مزدوری کا اظہار کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جو اس مزدوری سے میں نے نفع کمایا تھا، اور اس نفع سے جتنی بھی ریوڑ، بکریاں، جتنی بھی سامان میں نے خریدا تھا، وہ سب کچھ میں نے اس کے حوالے کیا۔ اگر رب ذوالجلال میں نے وہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ کا خوف رکھتے ہوئے کیا ہے، تو اللہ، آپ اس غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے اس کی بھی دعا کو قبول فرمایا، اور اس چٹان کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان اور زیادہ نظر آنے لگا، لیکن نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ملا۔ تیسرے آدمی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، ان کے پاس تو عمل تھے، میرے پاس تو ایسا عمل نہیں ہے، میں تو اتنا گنہگار ہوں کہ یا اللہ، تیری نظر میں شاید میں معافی کا طلبگار ہوں بھی یا نہیں، تو مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں، میں نے تو ایسا گناہ کر لیا ہے، میں تو ایسا گنہگار ہوں۔ لیکن یا اللہ، میرے زمانے میں، میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا، ایک دور ایسا بھی آیا کہ میں ایک اپنی چچا کی لڑکی سے محبت کرنے لگا، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا، اور اس کے ساتھ میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس سے اظہار کیا، لیکن وہ پاک دامن تھی، نیک تھی، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھ سے 100 دینار کی خواہش کی۔ اسے تو شاید یہ معلوم تھا کہ یہ 100 دینار کمانے میں ناکام ہو جائے گا تو میری جان بچ جائے گی، میری عزت و آبرو خراب ہونے سے بچ جائے گی، لیکن میں نے وہ 100 دینار بڑی محنت سے کمائے، اور 100 دینار کما کر میں نے اس کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیے، اور اب کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن جب وہ وقت آیا تو اس کے شریر پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے لیے تو میری عزت کو خراب نہ کر،
میری عزت کو ایسے ہی رہنے دے جیسے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ لہٰذا جب اللہ آپ کا واسطہ دے کر اس نے مجھ سے اپنی جان کی حفاظت کی کر مانگی تو میں نے وہ 100 دینار اس کو دے کر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا، اور آپ کے خوف کو رکھتے ہوئے میں نے اس کو جانے دیا۔ اگر رب کریم میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، اگر آپ کو پسند آ گیا ہے تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے اس عمل کو قبول کر لیجئے اور اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم یہاں سے نکل کر جہاں ہمیں منزل پر پہنچنا ہے ہم پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایمانی چاشنی کو بھی قبول فرمایا، اس کی ایمانی طاقت کو بھی قبول فرمایا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس پتھر کو اس غار کے منہ سے بالکل ہٹا دیا، اور وہ آدمی وہاں سے نکل کر اپنی جگہ جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں پر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بدولت اتنی بڑی پریشانی سے وہ نجات حاصل کر لی۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا